حضرات آیت کریمہ میں پڑھیے انہوں کلے تسی نہیں پڑھ دے انہوں بچہ بچہ پڑھ دائے اللہ رب کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے لوکاں نو دس دیو تسی اپنے ایمان والیاں نو اپنے عاشقاں نو یہ دس دیو اے لوکو تسی جدو اللہ کو دعا منگنی ہوئے دیگر دعاواں دے نال نال اے بھی دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھا رستہ چلا صراط الذین انعمت علیہم راستہ انہاں لوکاں دا جنہاں اتے تیرا انعام ہویا حضرات بندہ نماز دے اندر کھڑا ہو کے اے دعا منگدا ہے یا اللہ سانو سدھا رستہ چلا میں ایک تواڈے سامنے ایک وضاحت اور سوال دے انداز رکھنا چاہاں گا دیکھو ایک بندہ گھروں چلیا نیت اچھی کر کے چلیا کہ میں نماز پڑھنی ہے گھروں چلیا نیت اچھی رکھ کے مسجد دی طرف آ جانا اے جناب کیا سدھا رستہ نہیں مسجد آ کے انہیں وضو کیتا تاکہ میں نماز پڑھا کیا یہ سدھا رستہ نہیں بندہ نماز دی اندر آ کے کھڑا ہو کے جناب اللہ اکبر کہہ کے بندہ کھڑا ہو گیا اور بندے نے نماز شروع کر دیتی شروع کرن دے باوجود جدو جنابوں نے ویکھیا قاری صاحب پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم جدو بندے نے سنیا اور بندے نے سنیا کہ قاری صاحب جناب نماز دے اندر کھڑے ہو کے یہ دعا پہ منگ دینے اہدنا الصراط المستقیم بندے دے ذہن دے اندر سوال دے آئے گا سوچے گا تے صحیح یار میں وضو کیتا ہے تاکہ سدھا رستہ لب جائے میں مسجد کی طرف آیا ہوں تاکہ سدھا رستہ لب جائے میں نماز کے اندر کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ سدھا رستہ لب جائے قاری صاحب ایتھے آ کے بھی یہ دعا پہ منگ دینے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھا رستہ چلا بندہ سوچن سے مجبور ہو جائے گا او یار اگر نماز کے اندر کھڑے ہو کے بھی میں سدھے رستے تے نہیں کہ پھر وہ کیڑا رستہ ہے جڑا سے کئی سوچن دے سبحان اللہ کہنی کہ نہیں نال دیاں نو پوچھ لو کہنی کہ نہیں کہنی ادھر والے ماشاءاللہ بولی جا رہے تسی بھی بولو خدا دے بولے بولو ذرا سبحان اللہ اے تسی جان دے ہو جڑے سوشل میڈیا دے ذریعے ساڈے نال اٹیچ رہندے نے کہ قدوں دا ربیع الاول شروع ہویا ادوں دی 440 اے ساڈے گلے چلی جا رہے ہیں جی اچھی آواز کڈیاں بندہ مر جاندا تے اسی پہلے مر جانا یعنی کہ تانوں میں تسلی دین دیاں تانوں کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ اچھی آواز کڈو ذرا سبحان اللہ حضرات سوال تے پیدا ہوندہ بندہ نماز دے اندر آکے بھی سدھے رستے دے اندر نہیں تے پھر جناب سدھا رستہ ہے کیڑا اگے حل سوال سوچ ہی رہا قاری صاحب نے نالے ہی اگے پڑھ دیتا صراط الذین انعمت علیہم رستہ سدھا ہونا دائے جنہ اتے تیرا انعام ہویا یا اللہ یہ کیوں آکھیا کیا نماز والا رستہ سدھا نہیں کیا جناب وضو والا رستہ سدھا نہیں کیا مسجد دے اندر آ جانے والا رستہ سدھا نہیں ایک کیوں یا اللہ کیا گویا کہ اللہ رب کائنات نے جواب دیتا اے لوگوں وضو والے بڑے نظر آنگے مسیطہ والے جان والے بڑے نظر آنگے نمازاں پڑھنے والے بھی بڑے نظر آنگے لیکن سدھے رستے والے کوئی حضرات توجہ کرو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیو یہ جدو ذہن دے اندر سوال پیدا ہویا ہے یا اللہ کریم عز و جل کیڑے لوگ نے جنہاں دے اوتے تیرا انعام ہویا حضرات رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر کی ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
اللہ رب کائنات نے دس دیتا ہے کہ نہ ہوتے میرا انعام ہویا فرمایا نبیاں دے ہوتے میرا انعام ہویا صدیق بندیاں دے ہوتے میرا انعام ہویا شہیداں دے ہوتے میرا انعام ہویا میرے ولیاں دے ہوتے میرا انعام ہویا حضرات اگر پہلی شے دیکھی جائے پہلی شخصیات نو دیکھیا جائے اللہ دے نبی ساڈے سامنے نظراں دے سامنے موجود نہیں اگر صدیقاں نو دیکھیا جائے وہ بھی ساڈے سامنے نظراں دے سامنے موجود نہیں اگر شہیداں نو دیکھیا جائے ظاہری طور تے وہ بھی عام طور تے سانو نظر نہیں آوندے تین بندے تے جناب عمومی طور تے نظر نہیں آ رہے اگر آخر ول ویکھ دیاں تے سانو نظر آ جاندا ہے اگر ویکھیے غور کریے تے صرف ایک ہستی نظر آندی ہے جنوں اللہ دا ولی آکھیا جاندا ہے ایک ہستی ہے جنوں اللہ دا ولی آکھیا جاندا ہے پھر سوال پیدا ہوندا ہے بندہ اللہ دا ولی کیویں بندا ہے حضرات بجائے اس تے کہ میں تشریحاں کراں اپنے کولوں چیزاں بیان کراں آؤ سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ دی بارگاہ دے اندر چلے جاندے ہاں آپ نے نکھیڑا کیتا ہے دس دیتا ہے بندہ اللہ دا ولی کیویں بندا ہے آپ کی رشاد فرماؤں دیڑے تن تن دور کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے جناب میرے سیدی غوث آدم اللہ پاک نے آپنوں شان عطا فرمائیاں نے حضرات اگر ایک کام ولی دے گل کی تھی جائے سانوں دے پیچھے چلن دے بارے ڈرا گیا تے میرے غوث آدم تے امام الاولیاء نے آپ دی زندگی دا ایک لمحہ جناب اگر ویکھیا جائے کمال شاناں دے نال بھریا ہویا ہے قربان جائیے میرے سید غوث اعظم آپ دی حال ننی جئی عمر حال چھوٹی عمر میرے غوث اعظم آپ زمیندارا کرن واسطے اپنے جانورانوں لے کے گئے نے اپنے بیلانوں لے کے گئے نے آپ حال
جناب بیلاں نو نال لے کے ہل جوڑ کے ہل پھیرنا شروع کیتا ہے تے بیل بولے آئے کہن لگا یا سیدی عبد القادر جیلانی ما خلقت لہذا اللہ نے تو انو اس کم واسطے پیدا نہیں کیتا تسی جاؤ تو آڈا کام میں ہو رے کہن لگا یا سیدی ٹگا بولیا اے کئی زمیدار ساڑھے زمیدارہ کر دینے کدی دیکھیا کہ ٹگا بولیا ہوئے لیکن میرے غوث پاک جدوں آپ انہوں جناب حال اندر جوت کے حال آپ جناب چلانا شروع کیتا وہ ٹگا بول دائے کہندہ یا سیدی اللہ نے توانو اس کم واسطے پیدا نہیں کیتا جاؤ تو آڈی ڈیوٹی ہو رے رات میرے غوث اعظم آپ اتھوں کار آئے تے ہویا کی کار جدو انٹر ہوئے تے آپ اپنے کوٹھے دے ہوتے چڑھ گئے غوث پاک فرماندے نے کتھے جیلان اس وقت جیلان ایران دا علاقہ سی میرے غوث پاک دی پیدائش جتھے ہوئی ہے نا وہ جیلان ایران دا اس وقت علاقہ سی اور ایران پورا کراس کرو پھر جناب کتھے ہمدان ہوندہ پھر ہمدان پورا کراس کرو کتھے عراق تے بغداد ہوندہ جناب اتنا فاصلہ اور پھر اس تو بعد کتھے مکہ شریف تے کعبہ شریف میرے غوث پاک فرماندے نے انہیں ہزاراں کلومیٹر سفر فرماندے نے غوث پاک میں اپنے کوٹھے دی چھت تے چڑھیا تے اوتھے ہی کھڑ کے میں لوکانو کعبے دا طواف کر دے ویکھ ننی جائی عمرے چھوٹی جنی عمرے اور میرے غوث پاک فرماندے نے میں جس دن مدرسے پڑھنے واسطے گیا لے ننی جائی عمرے میں انہیں جا کے جے میں بچے نوے پڑھنا ہون وہ جتھے مسیطے جگہ لب دی اتھے ہی بہ جاندے نے اور عام پرانے جڑے بچے ہوندے نے وہ پہلے لینا تے لگے پڑھ دے نے آپ فرماندے نے جدوں میں گیا نا مدرسے پہلا میرا دن سی ہن میں ہلے سوچنے میں بیٹھاں گا کتھے فرماندے نے کہ جڑی مین جگہ سی او دے قریبوں آواز آئی او بچیو ایتھوں اٹھ جاؤ افسحو لی ولی اللہ ایتھے اللہ دے ولی نے بہنا ہے ایتھے اللہ دے ولی نے بہنا قربان جائیں جناب سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت آپ بڑے سونے ترجمانے فرمانے غوث اعظم امام تو کاول غوث اعظم امام تو کاول کا غوث اعظم امام تو کاول کا جلوائی شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوائی شان قدرت پہ لاکھوں سلام کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے سید غوث اعظم آپ ایک دن نہ تقریر کر رہے مجھے اس طرح تسی سامنے بیٹھے ہو واہ بھائی مجمع آپ دے سامنے بیٹھا ہے آپ دی تقریر سن رہا غوث پاک تقریر کر دے نا یکدم آپ نے کی کیتا آپ یکدم کھڑے ہوئے تقریر چھاڑ کے اینج ہاتھ بن کے کھڑے ہو اینج ہاتھ بن کے نظران جھکا کے کھڑے ہو گئے مرید لوگ سارے حیران نے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کی ہے آپ یکدم تقریر چھڑیے اور تقریر چھوڑ کے تے آپ کھڑے ہو گئے نے جناب تھوڑی دیر تو بعد غوث پاک دوبارہ تھلے بہ گئے لوکاں پوچھیا حضور خیر تے ہے مسئلہ کی ہویا تساں تقریر چھڑ کے کھڑے ہوئے ہو ہاتھ بننے اور دوبارہ تسی تھلے تشریف فرما ہو گئے ہو وجہ کیے آپ نے فرمایا او میرے سامنے علی بن خیتی میرے بیان دے دوران
دوران سو رہے سی اے جدو سو رہے سی انہاں دی نیند دے دوران نبی پاک تشریف لے آئے او تے خواب چ ویکھن دے سی میں سامنے ویکھن کیا بات ہے فرمایا کہ او تے خواب چ ویکھن دے سی تے میں سامنے ویکھن دیاں سی کوئی کرے تے مقابلہ میرے غوث پاک دا ساڈے سامنے اج نہ اوداں دے ساؤن والے نے تے نہ اسی اوداں دی تقریر کرن والے لوگ ہیں جانو تے سامنے بیٹھا بندہ اے بھی پہچان چ نہیں آوندا کہ پوری تقریر چ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہی نہیں ہن کہہ دیو جنے نہیں کہی ماشاءاللہ کئی کہنے ایویں بار بار بلاندے رہنے بھائی یہ جگانا بھی مقصد ہوندا نیکیاں کروانا بھی مقصد ہوندا کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی پتہ کی لکھیا فرماندے جن نے ایک دفعہ اللہ دی یہ پاک تسبیح بولی نا جے اللہ دی بارگاہ چ قبول ہو گئی اللہ انی نیکیاں دیندا اے کہ زمین و آسمان دے درمیان دی جگہ بھر جاندی تاں کر کے میں کہنا کہندے رہا کرو سبحان اللہ حضرات میرے سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی آخری ایک دو گلاں کرانگا پھر بیان ختم لنگر تو اڈا نیڑے جناب کی ہویا میرے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر دے اندر گئے تے آپ دی بیوی آپ دی زوجہ پاک وہ آپ نو کہن لگیاں اکھیا دیکھو اکھے حضور رات دا ٹائم ہے باہر ہر پاسے نیرا اے تسی اندر دیکھ لو چراغ بھی کوئی نہیں لائٹ بھی کوئی نہیں اے میرا کمرہ نورن علا نور ہے دیکھو اللہ نے کلا تانوں مقام نہیں دیتا اللہ نے مینوں بھی بڑا مقام دیتا وہ بیوی سی جناب آپس دی محبت بھی سی انہاں کیا حضور اللہ نے کلا تانوں مقام نہیں دیتا اے مینوں بھی مقام دیتا آ دیکھو کوئی لائٹ کوئی چراغ کوئی شے نہیں کمرہ مکمل روشن ہے اللہ نے مینوں بڑا مقام دیتا میرے غوث پاک نے گل سنی نا تے آپ مسکرانا شروع ہو گئے آپ ہسدے جا رہے تھوڑی دیر تو بعد آپ دی زوجہ نے پوچھ لیا حضور خیر تے ہوے میں گل کیتی ہے تسی ہسی جا رہے مسکرائی جا رہے آپ نے فرمایا تو حالے پہچانے ہی نہیں کہ شیطان اس وقت بھی تیرے تے کڈا وڈا وار کر کے تیرے تے بیٹھا ہویا فرمایا تو حالے انہوں نور ہے جڑا اس نور نو تو سمجھ دی ہے کہ تیری بڑی کرامت ہے آپ نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا وہ نور سارا ختم نیرا ہو گیا فرمایا ہون لیا تیرا نور تیری کرامت کتے فرمان لے آ تیری کرامت کتھے وہ ہن نیرا فل وہ کہن لگی حضور مینوں تو نہیں سمجھ لگی مسئلہ کی ہے آپ نے اس طرح پھر انگلی دا اشارہ کیتا پھر نور اسی طرح کمرہ نور علا نور ہو گیا آپ نے فرمایا ہون دیکھ پہلے جڑا تیرے کو نور سی وہ شیطانی سی ہن جڑا تینوں نور ملیا ہے نا اے نور رحمانی کیا بات ہے کیا بات ہے جناب سیدی اعلیٰ حضرت آپ بڑے سونے ترجمانے فرماؤندڑے کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ ہتھانوں لہرا کے میرے نال مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں گئے بچہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا سب
اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے ایک قافلہ آ گیا، ایک قافلہ آ گیا، وہ قافلے والے بڑے ہی خوش۔ ہن جناب ایک جگہ تے پیر صاحب تشریف فرماؤ ہونا، مرید کوئی اور آ جان، پہلے بھی مرید بیٹھے ہوں تے ایک سائڈ نو بہ کے او پیر والے ویکھی جان تے مسکرائی جان تے ہسی جان تے آپس گلاں کری جان۔ جڑے پہلے بیٹھے انہوں نے پوچھنا تے ہے خیر تے ہے، تسی انہیں ہس رہے ہو مسکرا رہے ہو، یہ مسئلہ کی ہے؟ اور تانوں ویکھیا بھی پہلی باری تسی ہو کون ہو؟ جدوں انہاں مریداں پوچھیا خیر تے ہے، تسی ہسی جا رہے ہو مسکرائی جا رہے ہو، پہلی باری تانوں ویکھیا۔ انہاں کہا اسی غوث پاک کو آئے تے پہلی باری ہیں، لیکن انہاں نو پہلے ویکھیا ہے تے پھر آئے ہیں، انہاں نو پہلے آزمایا ہے تے پھر آئے ہیں۔ اکھے حضور ہو کیویں؟ کہن لگے اسی آ رہے سی، ساڈا قافلہ تے ایک تجارت والا قافلہ جا رہا سی، ساڈی غوث پاک وال توجہ بھی نہیں سی، اسی تے اپنے قافلے دے نال اپنا سامان تجارت لے کے جا رہے سی، منڈی دے اندر سامان بیچنا سی اور سامان بیچ کے اسی روپیے پکڑنے سی تے واپس آ جانا سی۔ وہ کہندے ہویا کہ ایک جگہ تے سانوں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ڈاکو کہن لگے اپنا سارا سازو سامان سانوں دیو، کہن لگے اس وقت کوئی گل سمجھ نہ آئی، کریے کی اینا ساڈا نقصان ہو جانا۔ کہن لگے ساڈے جو ایک بندے دی زبان تو یکدم لفظ نکلے، وہ کہنے لگا او ڈاکوؤ سانوں نہ چھیڑو، اسی عبدالقادر جیلانی دے علاقے چاہے ہوئے ہیں، اسی غوث اعظم دے علاقے چاہے ہوئے ہیں۔ تے کہندے کہ ڈاکو بڑے جدی ہوئے، وہ کہنے لگے دیکھ لانگے تہاڈا غوث، دیکھ لینے ہیں تہاڈا غوث کی کر لیندا لے۔ وہ کہندے جدوں لٹنا شروع کیتا نا تے کہندے ساڈے چ وہی بندہ کی بولیا، ان میں اپنے لفظاں چ بولنا، گویا کہ جناب وہ بندہ کی کہندا ہوئے گا یا غوث پاک اج کرم کرو، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کماؤن دا ویلا اے، یا غوث پاک اج کرم کرو، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کماؤن دا ویلا اے، یا غوث پاک اج کرم کرو، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج مشکل آئے گل کرو، اج مشکل آئے گل کرو، اج مشکل دور کرن دا ویلا اے، یا غوث پاک اج کرم کرو، یا غوث پاک اج کہہ سبحان اللہ۔ کہندے جناب ہلے آواز ہی دیتی ہے، غوث پاک تشریف لے آئے تے آپ نے سارے بے ایماناں نو ساڈے تو دور کر دیتا، ساڈا مال بچ گیا، حالے اسی مال اپنا سمیٹ دے، سوچ گئے کہ جلدی جلدی سامان سمیٹ کے غوث پاک دی بارگاہ چ حاضری دئیے، انج مڑ کے پیچھے نو دیکھیا تے جناب آپ ہے ہی نہیں سی، آپ ہے ہی نہیں سی۔ کہندے اسی منڈی گئے سامان بیچیا، سامان بیچ کے اسی کیا ہن ایداں نہیں جانا، جنی دیتا غوث پاک دی بارگاہ چ ہو جانا سی۔ کیا بات ہے میرے غوث پاک دی، آپ نے ایویں نہیں فرمایا، میرے غوث پاک فرماندے نے اگر میرا مرید مشرق چوے میں مغرب چواں، صدقے دل دے نال مینوں بلائے صحیح میں پہنچاں گا اتھے۔ آخری گل ہے میرے غوث پاک آپ تقریر کر رہے، مجمع پورا لگا ہویا، جدوں آپ تقریر کر رہے نا تے جناب بارش اترنا شروع ہو گئی، جدوں بارش شروع ہوئی نا تو انہوں پتا بارش پہن لگ پہ، باہر محفل ہوئے بازار دے اندر اوپن ایریا ہوئے، لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاندے نے، لوگ جدوں اٹھ کے جانا شروع ہوئے نا میرے غوث پاک آپ نے پوری وٹ کے آپ نے ویکھیا بدل دی طرف، آپ نے فرمایا تو چنگا تماشا لایا، میں لوکاں نو کٹھے کر کے نبی پاک دا دین سکھانا چاہنا، تو آ کے ایتھے بارش برسانی شروع کر دیتی ہے، نہ جا نکل جائے، فرمایا جا نکل جائے تو بڑے آپ نے زوردار آواز نال پکاریا، جا چلے جائے تو میں لوکاں نو دین سکھا رہے ہیں، تو لوکاں نو پجا رہے ہیں،
انا اجمعو و انتا تفرقو. اے میں کوئی عام گل نہیں کر رہا کوئی کبھی کہانی سنا کے چلے گئے. علامہ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث اتنا بڑا محدث گزریا انہاں کتاب لکھی ہے غبطۃ الناظر جناب عرب دی چھپی کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت دی میرے کول موجود ہے جناب. انہاں اتنے بڑے محدث نے گل لکھی کہ جدو غوث پاک نے اے لفظ بولے نے ادھروں ہی بادل اتوں ہٹ گئے جناب سیر تے ہو گئے. جنہ مجمع غوث پاک دا اتھے بارش نہیں پہ رہی آلے دوالے ساری پہ رہی. کیا بات ہے جناب پھر جناب سانو کہہ لینا چاہیے سلطان باقو رحمت اللہ کی تعالی آپ کی ارشاد فرماؤں سن فریاد جنا قدر نہ میرا او میرے صاحب نو بڑے آیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گل چڑھایا سائیاں پیر جنا دے میرا باغو سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا اور جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے کہ دنیا غوث الورا تا منگتا پھرتا گے مارا مارا پیر جنا دے میرا
کے